30 مارچ 1432 کو سلطان مراد کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ سلطان مراد نے اپنے اس بیٹے کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا۔ محمد جس سال پیدا ہوئے وہ سال معجزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھوڑوں نے بہت تعداد میں جڑواں بچے دیے، فصلیں 4 گنا زیادہ ہوئیں، تمام درخت اپنے پھلوں کی زیادتی کی وجہ سے زمین پر جھکے ہوئے تھے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے آسمانوں میں دن کے وقت دمدار ستارہ دکھا، جس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آج تک جس قلعے کی دیواروں کے اندر کوئی نہ آ سکا وہ دیواریں ڈھا دی جائیں گی۔ محمد جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں اماسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے بھیج دیا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھیجے۔ محمد ثانی نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں سلطان مراد نے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے محمد کو واپس بلا کر تخت اس کے حوالے کر دیا۔ سلطان محمد کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اس وقت وارنا کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ وہ آئیں اور فوج کی کمان سنبھالیں، لیکن سلطان مراد نے انکار کر دیا اور زاہدانہ زندگی کو ترجیح دی۔ سلطان محمد نے دوبارہ خط لکھا، اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ سلطان مراد واپس آئے، اپنے بیٹے کو سلطان کے طور پر ادرنا میں ہی چھوڑا اور 1444 کے آخر میں ہونے والی جنگ وارنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ ستمبر 1446 کو سلطان مراد نے دوبارہ خود اقتدار سنبھالا، کیونکہ چند وزیر اس بچے کی حکومت سے خوش نہ تھے اور ینیچری نے بغاوت کر دی تھی۔ آپ کو دوبارہ اماسیہ بھیج دیا گیا۔ 3 فروری 1451 کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران بنے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی۔ سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قسطنطنیہ ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی 3 جانب سمندر تھا۔ زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کا درمیانی حصہ 60 فٹ کا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے، لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے مسلمانوں کے ہر خلیفہ سپہ سالار اور سلطان کی خواہش رہی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کر لے اور خوش نصیب کہلائے۔ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے نام شامل ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سب سے پہلے سلطان بایزید یلدرم اور بعد میں سلطان مراد ثانی بھی اس کا محاصرہ کر چکے تھے۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے باقی تمام دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے۔ سلطان محمد نے سب سے پہلے قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنوائے گئے قلعہ انازول کے بالکل سامنے تھا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا اس کے خشکی کے علاقے کی طرف دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے اربان نامی ایک عیسائی انجینئر سے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنوائی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹی توپیں بھی بنوائیں جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں۔ قسطنطنیہ کے سمندر والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا۔ 2 سال تک آپ محاصرے کی تیاریوں میں
حد درجہ مصروف رہے۔ قسطنطنیہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطین نے یورپین حکمرانوں کو مدد کے لیے خط لکھے، لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نصیب نہ ہو سکی۔ جنیوا کا ایک کمانڈر گیوانی جسٹینیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطین کی مدد کو پہنچا اور صرف 3000 یونانی فوجی اس کی مدد کو آئے۔ 6 اپریل 1453 سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں سلطان محمد کی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، سرنگیں کھودی گئیں، لیکن قسطنطنیوں کو پتہ چل گیا اور یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سمندر کی طرف سے 5 جہاز جو کہ قسطنطنیہ کو رسد پہنچانے کی نیت سے آ رہے تھے، عثمانیوں نے ان کا راستہ روکا، لیکن وہ جہاز عثمانی بیڑوں سے بڑے تھے۔ انہوں نے گولہ باری کی جس سے عثمانی جہازوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان جہازوں کو رستہ مل گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں سے کوئی جہاز نہ گزرنے دیا۔ سمندر کی طرف شاخ زری جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں، ابنائے باسفورس کی ایک قدرتی خلیج تھی جو شہر قسطنطنیہ کے یورپی حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک قدرتی بندرگاہ بناتی ہے۔ اس گولڈن ہارن کے مقام داخلہ پر بازنطینی حکمرانوں نے ایک بہت بڑی زنجیر نصب کر رکھی تھی اور نتیجتاً وہی جہاز بندرگاہ میں داخل ہو سکتا تھا جسے وہ چاہتے تھے۔ اس وجہ سے سلطان محمد کی بحری فوج یہاں سے شہر کے بندرگاہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سلطان محمد نے اس وقت ایک نہایت انوکھا کام کیا۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 3 کلومیٹر کا خشکی کا راستہ تھا، لیکن یہ ہموار نہ تھا۔ سلطان مراد نے اس پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کیا اور ایک رات کے اندر 80 بحری جہاز شہر کے اندر گولڈن ہارن میں پہنچا دیے۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اب بندرگاہ والا حصہ بھی محصور ہو گیا۔ قسطنطین کو اپنی فوج کا ایک حصہ ادھر بھی لگانا پڑا۔ خشکی کی جانب سے بھی متواتر حملے جاری رکھے گئے۔ 7 ہفتوں کی مسلسل گولہ باری سے دیوار کے کچھ حصوں میں اچھے شگاف پیدا ہوئے۔ محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے، یعنی یہ دستہ ان شگافوں سے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی گئی اور یوں 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد نے صرف 21 سال کی عمر میں فتح کر دکھایا۔ سلطان محمد نے فتح کے بعد بے حد سختی سے حکم دیا کہ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی لوٹ مار کی جائے۔ سلطان محمد نے اس وقت کے مشہور گرجے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کروا دیا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسے میوزیم بنا دیا۔ سلطان محمد کو جب علم ہوا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قلعے کا حصار کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی تھی کہاں دفن ہیں، تو سلطان نے وہاں ایک مسجد بنوائی جس کا نام جامع مسجد ابو ایوب رکھا اور مسجد کی ایک طرف آپ کا مزار بنایا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھا گیا جو بدلتے ہوئے استنبول ہو گیا۔ آپ نے استنبول کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا اور شہر کی اثر نو تعمیر کروائی۔ سلطان محمد کو فاتح اور قیصر روم کے القاب دیے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد رکے نہیں بلکہ 30 سالہ دور حکومت کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں ہی گزارا۔ یونان اور سربیا کو اپنا باج گزار بنایا۔ اگلے سال سلطان محمد بلغراد کی طرف نکل پڑے۔ ہنگری کا شاہ اس وقت جان ہونیاڈے تھا۔ اس مارکے میں سلطان محمد زخمی ہوئے اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، اس لیے سلطان محمد کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف ہونیاڈے بھی زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ 1459 میں سربیا کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ 1460 میں موریہ کو سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ 1462 میں بوسنیا فتح ہوا۔ اب سلطان محمد فاتح ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کرمانیا، سنیوب اور ترابزون پر قابض ہوئے۔ موریہ کے ارد گرد چند جزیرے سلطان محمد نے آسانی سے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ 1467 میں البانیا اور پھر ہرزگوینا فتح ہوئے۔ 1475 میں قسطنطنیہ کے بعد
سلطان محمد کی ایک بڑی فتح کریمیا کی فتح تھی۔ ولاچیا نے جنگ کوسوو کے بعد عثمانیوں کے اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان محمد کے دور میں اس ریاست کا امیر ولاد سوم تھا۔ اس نے سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ بہت ظالم شخص تھا اور طرح طرح کی اذیت لوگوں کو دیتا تھا۔ وہ قتل کے نت نئے طریقے اپناتا تھا۔ اس کا پسندیدہ طریقہ جسم میں کیلیں ٹھونک کر مارنا تھا۔ لوگوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈریکولا یعنی خون پینے والے ویمپائر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ داستان سلطان محمد تک پہنچی تو ایک زبردست فوج تیار کی اور ولاچیا کا رخ کیا، لیکن ولاد نے راستے میں ہی ایک وفد بھیجا اور اطاعت قبول کر لی اور سالانہ خراج دینے کی حامی بھری۔ سلطان محمد نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور واپس چلے گئے، لیکن یہ اس کا وقتی ہیلا تھا۔ سلطان کے واپس جاتے ہی اس نے ہنگری سے مدد طلب کی، ان سے اتحاد کر کے دوبارہ وہی ظلم شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنے نمائندے بھیجے جن کو اس نے قتل کروا دیا۔ ولاد بلغاریہ سے 25,000 بے گناہ لوگ قید کر لایا۔ سلطان نے اپنے ایلچی بھیجے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس نے ان ایلچیوں کو بھی میخیں ٹھکوا کر مروا دیا۔ اب سلطان کے پاس ولاچیا پر فوج کشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ فوج جمع کی اور نکل پڑے۔ ولاچیا کے کافی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ پایا تخت بخارس پہنچ گئے اور وہاں بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد نے وہاں ان قیدیوں کے لاشیں دیکھیں جن کو ولاد پکڑنے کے لیے لے آیا تھا، لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا اور ہنگری بھاگ گیا۔ سلطان محمد نے اس کی جگہ اس کے بھائی راڈول، جس کی تربیت سلطان کے زیر نگرانی ہوئی تھی، کو حکومت سونپ دی اور ولاچیا کو باج گزار بنانے پر اتفاق کیا۔ یوں محمد فاتح نے ڈریکولا کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی۔ اس مارکے کے بعد وینس کو دوبارہ فتح کر کے اپنا باج گزار بنایا گیا۔ سلطان محمد نے مسیح پاشا کی قیادت میں ایک لشکر روہوڈس بھیجا، لیکن جہاں عثمانی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 11 اگست 1480 کو اٹلی کے ایک مشہور شہر اوٹرانٹو کو فتح کیا۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی شہر فتح کیے وہاں تعلیمی اداروں، مساجد اور مدارس کا قیام کیا، بے شمار پل، مارکیٹیں، محلات، پارک اور بازار وغیرہ بنوائے، پانی کے تمام مسائل حل کیے۔ ان کے دور میں عثمانی بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تھیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ انہوں نے ہر نئے سلطان کے لیے برادر کشی کا علماء سے فتویٰ جاری کروایا، جس کے تحت تخت پر بیٹھنے والا ہر نیا جانشین دنیا کے امن و امان کی خاطر اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے۔ اس پر فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہو۔ 2 مئی 1481 اس عظیم الشان سلطان کی وفات کا دن ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 49 سال تھی۔ چند تاریخ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ سبسکرائب کیجیے اسلامی اقدار کو۔